السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معتزلہ کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ معتزلہ کون تھے، ان کا ظہور کب ہوا اور ان کا بانی کون ہے۔ معتزلہ کو معتزلہ کیوں کہا جاتا ہے، اصول خمسہ سے کیا مراد ہے، ان کے عقائد اور نظریات کیا ہیں، خلق قرآن کا مسئلہ کس نے اٹھایا اور یہ کیا تھا، اس حوالے سے کون کون سے عباسی خلفاء اس میں ملوث رہے تھے۔ آج ہم ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے معتزلہ کون تھے؟ معتزلہ متکلمین کا ایک عقلیت پسند گروہ اور گمراہ فرقہ ہے۔ اس فرقے کی بنیاد عقل پر ہے۔ یہ خود کو اہل العدل و توحید کہتے ہیں اور نقل یعنی قرآن و سنت پر عقل کو ترجیح دیتے ہیں۔ عقل کے خلاف قطعیات میں تعویل کرتے ہیں اور ظنیات کا انکار کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ان کا ظہور کب ہوا، تو معتزلہ کا ظہور عصر اموی میں ہو چکا تھا، یعنی بنو امیہ کے دور میں ان کا ظہور ہو چکا تھا۔ البتہ بنو امیہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کو روکا، ان کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ معتزلہ کا بانی کون ہے، تو معتزلہ کا بانی واصل بن عطا جو کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، اس کو معتزلہ کا بانی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر عمرو بن عبید معتزلہ کا بانی رہا اور لیڈر رہا۔ ایک سوال پھر یہ کیا جاتا ہے کہ معتزلہ کو معتزلہ کیوں کہا جاتا ہے۔ معتزلہ کا لفظ اعتزال سے نکلا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے دور ہونا، جدا ہونا، الگ ہو جانا۔ اور اب معتزلہ کو معتزلہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کئی روایات ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ واصل بن عطا جو کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے اور 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو 110 ہجری سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے۔ دوران درس واصل بن عطا نے گناہ کبیرہ کے حوالے سے تکرار کیا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے خارج نہیں ہوتا، البتہ اس کے ایمان میں درجات کے حساب سے کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس پر واصل بن عطا نے کہا کہ نہیں، مرتکب کبیرہ جو ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اسی بات پر وہ اختلاف کر کے اپنا الگ حلقہ بنا کر بیٹھ گیا اور لوگوں کو اپنے اس عقیدے کی دعوت دینا اس نے شروع کر دی۔ اس اختلاف کے وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اعتزلنا واصل، یہ الفاظ لسان المیزان سے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے میں نے لیے ہیں۔ اعتزلنا واصل کہ واصل ہم سے جدا ہو گیا۔ تو اس وقت سے واصل کو اور اس کے پیروکاروں کو معتزلہ کہا جانے لگا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تو کچھ لوگ اسی وجہ سے سیاست سے الگ ہو گئے کہ یہ صلح نہیں ہونی چاہیے تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو سیاست سے الگ اور جدا ہو کر وہ لوگ بیٹھ گئے، ان کو معتزلہ کہا جانے لگا۔ اور تیسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ لوگ چونکہ زہد اور تقوی میں نمایاں رکھتے تھے خود کو اور لذات دنیاوی سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے تھے، اس لیے بھی ان کو معتزلہ کہا جانے لگا کہ یہ دنیاوی لذات سے کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اجماع امت سے الگ ہونے کی وجہ سے، یعنی امت کا اجماع ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا یا ایمان سے خارج نہیں ہوتا، تو اس اجماع امت سے انہوں نے علیحدگی اختیار کی، اس لیے بھی ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ اور پانچویں رائے یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو فخراً معتزلہ کہا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بدعات سے الگ ہو چکے ہیں، ہم نے خود کو بدعات سے پاک کر لیا ہے، یعنی ہم ان لوگوں سے جدا ہو چکے ہیں جو بدعتی ہیں۔ ان کے نظریے کے مطابق اہل سنت والجماعت بدعتی لوگوں پر مبنی تھی، اس لیے وہ خود کو معتزلہ کہا کرتے تھے۔
تو یہ ہو گیا معتزلہ کو معتزلہ کہنے کی وجہ۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے عقائد اور نظریات کیا ہیں۔ ان کے عقائد اور نظریات میں بنیادی طور پر ایک ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرا ان کا نظریہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، یعنی نہ وہ مومن رہتا ہے نہ کافر، ایک درمیان کا درجہ ہے۔ خوارج اور معتزلہ میں یہاں یہ فرق ہے کہ خوارج یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے خارج ہو کر کفر میں چلا جاتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہ مسلمان رہتا ہے نہ کافر رہتا ہے، درمیان کا ایک درجہ ہے، وہ اس میں چلا جاتا ہے۔ تیسرا ان کا نظریہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کو ثواب دینا، جنت میں داخل کرنا، اور گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، یعنی یہ ان کے مطابق عدل کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کریں اور گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالیں۔ اور چوتھا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت علم، قدرت، حیات وغیرہ کا انکار کرتے ہیں۔ اور چھٹا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ یہ بندے یہ کہتے ہیں کہ لوگ یعنی بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں، یعنی جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم اس کے خود خالق ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے خالق نہیں ہیں۔ ان کے بنیادی عقائد کو اصول خمسہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اصول خمسہ الگ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ اصول خمسہ سے کیا مراد ہے، اصول خمسہ کیا ہیں یا کن لوگوں کے ہیں؟ تو اصول خمسہ کا تعلق معتزلہ سے ہے۔ ان کے مذہب کے یہ 5 اصول ہیں۔ پہلا اصول ہے توحید، دوسرا ہے عدل، تیسرا ہے نفاذ وعید جس کو وعدہ و وعید سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے، چوتھا ہے منزل بین منزلتین یعنی 2 منزلوں کے درمیان منزل، اور پانچوں ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ عقیدہ عدل کے اندر در حقیقت انکار عقیدہ تقدیر مضمر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ شر کا خالق نہیں ہے، یعنی برائی اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو خالق شر مانے تو شریر لوگوں کو عذاب دینا ظلم ہوگا جو خلاف عدل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، ظالم نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ظلم کو پیدا نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو سزا بھی دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خلاف عدل ہے، پھر اللہ تو عدل کے خلاف نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے تو شر کو پیدا نہیں کیا۔ اور توحید جو ان کا اصول ہے، توحید کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور قرآن مجید مخلوق ہیں، یعنی اگر قرآن پاک کو اور اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کو غیر مخلوق مان لیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی غیر مخلوق ہے، اور اس کا کلام یعنی قرآن مجید بھی غیر مخلوق ہے، اس کا علم بھی غیر مخلوق ہے۔ اس طرح تو پھر شرک ہو جائے گا۔ خالق اور مخلوق تو اس میں تو فرق ہونا چاہیے۔ خالق تو ایک ہی ہے پوری کائنات کا، وہ کلام ہو، وہ علم صفت ہو، وہ قرآن مجید ہو۔ اگر ان کو بھی پھر مخلوق کے درجے سے نکال دیا جائے اور خالق کی صفت بنا دیا جائے تو صفت جو ہے اس سے تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے لازوال ہے اسی طرح یہ بھی لازوال قرار پائیں گے، تو یوں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی لازوال ہوئے، یہ بھی لازوال ہوئے، پھر اللہ اور ان میں فرق کیا ہوا؟ تو یہ تو شرک ہو جائے گا ان کے مطابق، ان کا یہ کہنا ہے، اسی لیے وہ خلق قرآن کے قائل ہیں۔ اور تیسرا ان کا اصول ہے نفاذ وعید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو عذاب بتلائے ہیں اور جو جو وعیدیں سنائی ہیں گناہ گاروں پر، ان کو جاری کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، اور ان کو معاف نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ، نہ کسی گناہ گار کی توبہ قبول کر سکتا ہے۔ اس پر لازم ہے کہ گناہ گار کو سزا دے، جیسا کہ اس پر لازم ہے کہ نیکوکار کو اجر و ثواب دے، ورنہ نفاذ وعید نہیں ہوگا۔ اور چوتھا ان کا اصول ہے منزل بین منزلتین، یعنی 2 منزلوں کے درمیان ایک منزل، یعنی 2 درجوں کے درمیان ایک درجہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور کفر 2 درجے ہیں، ان کے درمیان ایک تیسرا درجہ وہ مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ اس تیسرے درجے میں چلا جاتا ہے، درمیان والے درجے میں، ایمان سے نکلتا ہے، درمیان میں ایک درجہ اس میں چلا جاتا ہے، اس کے نیچے کفر کا درجہ ہے، اس میں نہیں جاتا، یعنی یہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک اور منزل مانتے ہیں۔ اسی کو منزل بین المنزلتین کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان کا 5واں اصول ہے امر بالمعروف۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک احکامات، جن احکامات کے ہم مکلف ہیں، دوسروں کو ان کا حکم کریں اور لازمی طور پر ان کی پابندی کروائیں۔ اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام
ظلم کرے تو اس کی بغاوت کر کے اس کے ساتھ قتال کیا جائے، یعنی برائی کو تلوار سے مٹایا جائے اور اچھائی کو بھی تلوار کی زور پر پھیلایا جائے۔ یہ ان کے اصول خمسہ کا خلاصہ ہے۔ اور سب سے اہم عقیدہ ان کا جو تاریخ کا بہت مشہور واقعہ بھی ہے، اس کو ایک سیاہ ترین باب بھی کہا جا سکتا ہے، وہ ہے خلق قرآن کا عقیدہ۔ اس عقیدہ کی بنیاد توحید ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی لازوال اور غیر مخلوق مان لیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی غیر مخلوق ہیں، ان کی ذات کو بھی زوال نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر شرک ہوگا۔ اس عقیدے کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں؟ اس حوالے سے اور یہ عقیدہ خلق قرآن کا سب سے پہلے کس نے گھڑا؟ سب سے پہلے خلق قرآن کا عقیدہ بنو امیہ کے دور میں ہشام بن عبد الملک کے دور میں جود بن درہم نامی ایک شخص تھا کوفہ میں، اس نے خلق قرآن کا ذکر کیا۔ تو ہشام نے اس وقت کے جو گورنر تھے خالد بن عبداللہ، ان کو ان کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ خالد بن عبداللہ نے جو کوفہ کے گورنر تھے، عید کے دن اسے ذبح کروا دیا۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ جوہد بن درہم نے یہ واقعہ کہاں سے لیا تھا، یہ نظریہ اور یہ عقیدہ کہاں سے لیا تھا؟ جوہد بن درہم نے ابان بن سمعان نامی آدمی سے یہ عقیدہ لیا، سمعان نے طالوت سے، اور طالوت نے اپنے داماد لبید العاصم یہودی سے لیا۔ معلوم ہوا کہ خلق قرآن کا عقیدہ اس کے تانے بانے یہودیوں سے ملتے ہیں، اور لبید العاصم یہودی سے یہ عقیدہ طالوت نے لیا تھا، تو طالوت نے اس عقیدے پر سب سے پہلے کتاب بھی لکھی تھی۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں میں سب سے پہلے بنو عباس کا مشہور خلیفہ مامون اس عقیدے کا شکار ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا استاد تھا یحییٰ بن مبارک، وہ بھی معتزلی تھا، اور ثمامہ بن اشرف مامون کا دوست تھا، یہ بھی معتزلی تھا، اور اسی طرح احمد بن ابی داؤد یہ مامون کے خطوط لکھتا تھا، یعنی لگا لیں کہ یہ منشی تھا یا سیکٹری تھا، یہ بھی کٹر معتزلی تھا۔ گویا مامون کا دربار معتزلہ سے بھرا ہوا تھا، تو مامون بھی ان عقائد سے مرعوب ہو گیا اور معتزلہ ہو گیا۔ مشہور معتزلی ہشام جب دربار میں آتا تو مامون استقبالاً کھڑا ہو جاتا تھا، اور مامون نے ابو حذیل اللاف جو کہ بہت بڑا ادیان و مذاہب کا مناظر تھا، مناظرہ کرتا تھا، اس سے ادیان و مذاہب کا علم سیکھا مامون نے۔ اللاف معتزلہ کے اماموں میں شمار ہوتا ہے۔ تو یوں مامون معتزلہ کے رنگ میں ایسا رنگ گیا کہ 212 ہجری میں مامون نے سرکاری طور پر عقیدہ خلق قرآن کا اعلان کروا دیا، اور مامون 218 ہجری میں مرا۔ تو مامون نے مرنے سے پہلے جبراً اس عقیدہ کی تبلیغ کی، لوگوں سے اس کا اقرار کروایا۔ امام احمد بن حنبل، محمد بن نوح، اور ایک امام تھے قواویری، ایک سجادہ نامی تھے، ان چار کو یہ چار لوگ جو تھے یہ حق پر قائم رہے تھے۔ مامون نے حکم دیا کہ ان چاروں کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ جب ان کو جیل میں بند کیا تو صبح کے وقت سجادہ اور اگلے دن قواویری بھی معتزلہ کے ہم نوا ہو گئے، یعنی ڈرا دھمکا کر ان کو بھی سزاؤں سے ڈرا کر اپنا ہم نوا کر لیا۔ اس کے بعد محمد بن نوح اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صرف اکیلے اس دور کے مشہور ائمہ میں سے یہ دو لوگ تھے جو اس عقیدے کے مخالف کھڑے رہے۔ یہاں دھیان رہے کہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور کون سے امام تھے یا کون سے عالم تھے جو اس عقیدے پر ڈٹے رہے، تو یہ سوال آ بھی چکا ہے MCQs میں، وہ محمد بن نوح رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو محمد بن نوح اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مامون کی طرف بھیجا گیا، اور راستے میں محمد بن نوح فوت ہو گئے۔ ابھی قافلہ بغداد دارالخلافہ میں نہیں پہنچا تھا جس قافلے میں یہ دونوں تھے کہ مامون مر گیا۔ مرنے سے پہلے مامون نے اپنے بھائی معتصم کو وصیت کی تھی کہ اس عقیدے کی حفاظت کرنا۔ معتصم کے دربار میں پھر احمد بن ابی داؤد اور عبد الرحمن بن اسحاق یہ دونوں معتزلہ تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مناظرے کرتے رہے۔ 18 یا 28 ماہ تک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تکالیف جھیلتے رہے۔ معتصم نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگوائے،
اور واسق نے شہر بدر کر دیا اور فتویٰ دینے سے منع کر دیا، تو مامون، معتصم اور واسق یہ تینوں کٹر معتزلی خلفاء گزرے تھے۔ اسی طرح عہد واسق میں یوسف بن یحییٰ، نعیم بن حماد بھی مصائب کا شکار رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اس عقیدے کی حفاظت کی تھی۔ ان کا فرمان ہے، قول ہے کہ جو قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہے وہ جہنمی ہے، جو اسے مخلوق سمجھے وہ بدعتی ہے۔ تو ان کے بعد، واسق کے بعد خلیفہ بنے تھے متوکل نے معتزلہ کو دربار سے بھگا دیا اور ان کو قتل کروا دیا، اور جو عقیدہ خلق قرآن سرکاری طور پر نافذ کر دیا گیا تھا، اس عقیدے کو بھی یا اس قانون اور لا کو بھی متوکل نے ختم کروا دیا۔ اسی طرح عام دیگر مسلمانوں میں سے بعد میں کن ائمہ نے ان کا رد کیا، تو ان میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، اشعری جو متکلمین کا ایک فرقہ بھی ہے، مکتب فکر ہے، ان کا 330 ہجری میں انتقال ہوا۔ وہ بعد میں معتزلہ کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے، انہوں نے بھی معتزلہ کا رد کیا۔ ابو علی جبائی معتزلی کی ان کے سوتیلے والد تھے، وہ تقریباً 30 سال تک ان کے زیر سایہ رہے اور معتزلہ رہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی تو وہ معتزلہ کے خلاف ہو گئے اور بعد میں معتزلہ کا رد کرتے رہے۔ اسی طرح امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 334 ہجری کے قریب ہے، وہ بھی متکلمین معتزلہ کا رد کرتے رہے۔ تو یوں پھر معتزلہ کے مقابلے میں متکلمین کے نئے 2 مکتب فکر سامنے آئے، اشعری اور ماتریدی۔ آج کل اہل سنت میں سے کچھ لوگ اشعری ہیں، کچھ ماتریدی ہیں، احناف میں سے اکثر کی ماتریدی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔